was awesome. یہ جرمی مکلالن ہیں. ان پر انتہا پسند ہونے اور اخوان المسلمین کا رکن ہونے کے الزامات لگائے گئے ہیں. I hope I'm going to heaven. That's my goal, right? My goal is just to get in good with like each religion so that whichever one turns out to be true, I can sneak in. مگر یہ کیتھولک کمیڈین مانتے ہیں کہ وہ انتہا پسند تو ہیں لیکن صرف اپنی پسندیدہ ڈش بریانی کے لیے. جرمی طنز و مزاح کے ذریعے مسیحی اور مسلمان کمیونٹی کے درمیان مشترک خصوصیات کو اجاگر کر رہے ہیں. میرے خیال میں ہم مسیحیوں اور مسلمانوں میں بہت سی چیزیں مشترک ہیں اور کئی ایسی رسمیں ہیں جن کے بارے میں ضروری نہیں کہ ہمیں شعور ہو، جیسے مسیحیوں کے 40 دن کے روزے اور مسلمانوں کا رمضان. دونوں روایات میں روزے رکھنا اور خیرات دینا مشترک ہے. لوگوں کو ہنسانے کی قابلیت رکھنے کے ساتھ ساتھ جرمی دونوں مذاہب کے لوگوں کے درمیان باہمی احترام اور مفاہمت کی فضا پیدا کرنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ دونوں کے درمیان عدم برداشت عموماً غلط فہمیوں کا نتیجہ ہوتی ہے. ان دنوں مسیحیوں اور مسلمانوں کے درمیان بہت تناؤ دکھائی دیتا ہے. ایسا نہیں کہ تاریخ میں ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا، مگر میرا خیال ہے اب وقت ہے جب ہم حقیقت میں فاصلے کم کر سکتے ہیں اور اپنے اختلافات کے بارے میں بات چیت کر سکتے ہیں اور مشترک چیزوں کے بارے میں بات کر کے مل جل کر رہ سکتے ہیں. مختلف مذاہب کے درمیان اختلافات ختم کرنے کے لیے کامیڈی کا استعمال کوئی انوکھی چیز نہیں. مسلمان اسکالر امام طلال عید کہتے ہیں کہ بین المذاہب مزاح صدیوں پرانا ہے. Humor is important in our life. مزاح ہماری زندگی کے لیے اہم ہے. ہمارے پیغمبر نے خود مزاح کو دوسرے مذاہب کے لوگوں کے ساتھ تعلقات مضبوط کرنے کے لیے استعمال کیا، تو اس لیے مسلمانوں کو بین المذاہب تعلقات کے فروغ کے لیے زیادہ سنجیدگی سے نہیں بلکہ ذرا تفریح سے کوشش کرنی چاہیے. جرمی نوجوان نسل کے ان کامیڈینز میں سے ہیں جو سفارت کاری کے قدیم طریقوں کو لطیفوں کے ساتھ ملا کر غلط فہمیوں کو دور کرنے اور دوستانہ ماحول اور بات چیت کی فضا پیدا کرتے ہیں اور لوگوں کو ہنساتے بھی ہیں. نائلہ محمد کے ساتھ ندیم یعقوب، اردو VOA. So one of the things I've learned is that the real schism within Islam is not between Sunni and Shia. It's about whether biryani